الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جن بلند اور بہترین صفات کو اختیار کرنے کے لیے انسان کو دعوت دی ہے، ان میں سے ایک اہم اور بہترین صفت جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں ترقی کرتا ہے، عزت اور سرخروئی حاصل کرتا ہے، ظالموں کو ظلم سے روک سکتا ہے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے، اپنا حق دشمنوں سے لے سکتا ہے اور دنیا میں امن و انصاف اور عدل کی حکومت کو قائم کر سکتا ہے، وہ صفت ہے بہادری۔ بہادری وہ صفت ہے جس کی وجہ سے قوم کو زندگی حاصل ہوتی ہے، قوم کے اندر عزائم اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، قوم کو قیادت اور لیڈرشپ حاصل ہوتی ہے، قوم دنیا میں قیادت اور حکومت کے لائق بنتی ہے۔ اگر بہادری کی یہ صفت کسی قوم اور ملت سے ختم ہو جائے، پھر دشمن اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ ذلت اور پستی کے بالکل اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے خاص طور پر اس صفت کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بہادری کہتے کسے ہیں؟ بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر کو حاصل کرنے کے لیے، اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے اور برائی کو مٹانے کے لیے مقابلہ کرنا، ثابت قدمی کو اختیار کرنا، ڈٹے رہنا، ہمت اور حوصلے سے کام لینا، اس کو بہادری کہتے ہیں۔ اس صفت کو اختیار کرنے کی قرآن نے بھی جگہ جگہ ترغیب دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ نے غار ثور میں پناہ لی تو دشمن بالکل غار کے دہانے پر آ گیا، بالکل اوپر تھا۔ اگر وہ نیچے دیکھتے تو اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر ان کو نظر آتے، تو حضرت ابوبکر نے اوپر دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول دیکھیے سامنے دشمن ہے، اگر وہ اپنے پیروں کو بھی دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہا کہ ان دو شخصوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا تیسرا اللہ ہے۔ قرآن نے اس کو بتایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ پریشان مت ہو جائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہمت، یہ قوت، یہ جوامردی کہاں سے ملی تھی؟ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جانے لگے، پیچھے سے فرعون پورے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب سامنے سمندر آیا تو ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جواب دیا، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دشمن ہمیں پکڑ ہی نہیں سکتے، میرے ساتھ تو میرا پروردگار ہے جو مجھے سیدھا راستہ بتا کر رہے گا۔ تو یہ ہمت، یہ طاقت اللہ نے ہر نبی کو بھی عطا کی تھی۔ نبیوں کی تاریخ پڑھی ہے، تنے تنہا اپنی قوم میں کھڑے ہو کر پوری قوم کا مقابلہ کرتے تھے۔ کون ہوتا تھا ان کے ساتھ؟ حضرت نوح جب دعوت کے لیے کھڑے ہو گئے، کون تھے ان کے ساتھ؟ پوری قوم مخالف۔ حضرت ابراہیم جب حق کا پیغام لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، کون تھا آپ کے ساتھ؟
پوری قوم مخالف، بادشاہ مخالف، لیکن پیچھے ہٹے وہ پیچھے کبھی نہیں ہٹے، ان کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں، وہ کبھی ڈر اور خوف کو انہوں نے اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی، بلکہ تنے تنہا انہوں نے پوری قوم کا، پوری طاقت کا، پوری بادشاہت کا مقابلہ کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس چلے گئے، کون تھا ان کے ساتھ؟ اللہ کی طاقت تھی۔ تو یہ ہمت، یہ طاقت، یہ ولولہ، یہ جذبہ اللہ کی طرف سے اپنے انبیاء کو عطا کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، کتنی بہادری سے آپ نے مقابلہ کیا، کتنی بہادری سے آپ نے مقابلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی جاتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، انہوں نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ تین صفات بیان کی۔ اللہ کے رسول سب سے خوبصورت تھے، بڑے سخی تھے اور سب سے بڑے بہادر تھے۔ آپ کی بہادری کا ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں رات میں کوئی شور ہوا، صحابہ ڈر گئے کہ کہیں کسی دشمن نے حملہ نہ کیا، تو کچھ صحابہ راتوں رات گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے کے کنارے پر، بارڈر پر چلے گئے دیکھنے کے لیے کہ کون دشمن آیا ہے۔ اب وہ جا ہی رہے تھے، راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ اب یہ جا ہی رہے، اللہ کے رسول وہاں جا کے واپس آ رہے تھے، انہوں نے روکا اور کہا کہیے کچھ بھی نہیں، جائیے جائیے، کچھ بھی نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یعنی تنے تنہا اتنی بہادری دیکھیے، خوف کا عالم، دشمن کے حملہ کرنے کا خوف۔ ابھی صحابہ کو اطلاع بھی نہیں دی، بلکہ خود چلے گئے اور پورا بارڈر چیک کیا، پھر واپس آیا اور صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ آپ کی بہادری تھی۔ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ لغزش ہو گئی، جس کی وجہ سے دشمن نے اس طرح سے حملہ کیا کہ بہت سے وہ نوجوان جن کے پاس ہتھیار وافر مقدار میں نہیں تھا، ان کے قدم ڈگمگا گئے، سب میدان سے بھاگنے لگے۔ اچانک حملہ ہوا پیچھے سے، تو میدان میں چند ایک صحابہ رہ گئے، درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، اللہ کے رسول نیچے اترے اور تلوار لے کر کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ درمیان میں دشمن نے آ کر کہا کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی تم کیا کرنا چاہتے ہو کرو، میں اعلان اب بھی کر رہا ہوں، جب تم مجھے گھیر چکے ہو اب بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دیکھیے آپ کے اندر کیا طاقت ہے، یہ جرأت، یہ بہادری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے صحابہ کے حصے میں بھی آئی تھی۔ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان قوموں کا تذکرہ کیا اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ترغیب دی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی کم تعداد میں کتنی جماعتیں تھیں جو بڑی تعداد پر اللہ کی طاقت کی وجہ سے غالب آ گئے۔ بتایا کہ کتنی آپ سے پہلے ایسی قومیں گزر چکی ہیں جن کی تعداد انتہائی کم، لیکن دشمنوں سے مقابلے پر وہ آ گئے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی تو پھر وہ دشمن پر غالب آ گئے۔ ترغیب دے رہے مسلمانوں کو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بزدلی کی کوئی ضرورت نہیں، شکوے شکایت کی کوئی ضرورت نہیں، وسائل کی کمی کی شکایت کی کوئی ضرورت نہیں، تعداد کی کمی، اقلیت کا شکوہ، یہ ہمت مردہ والوں کا کام نہیں ہے۔ جو مردانے کار ہوتے ہیں وہ اس طرح سے شکایت نہیں کیا کرتے۔ یہ قرآن نے ترغیب دی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ کہ ایمان والو جب دشمنوں سے میدان میں مقابلہ ہو جائے پیٹ پھیر کر مت بھاگنا۔ یہ ترغیب دی، یہ ترغیب دی کہ بھاگنا نہیں،
مقابلہ ہمت سے کرنا، مقابلہ جرأت سے کرنا، مقابلہ حوصلہ مندی سے کرنا، مقابلہ طاقت سے کرنا، یہ صفت اللہ کو محبوب ہے۔ اس صفت پر اللہ کی مدد اترتی ہے، ان صفات والوں پر فرشتے نازل ہو کر اللہ کی طرف سے ان کی تائید کرتے ہیں۔ یہ واقعات جو قرآن نے بیان کیے ہیں یہ خالی نہیں ہے، صحابہ نے اس کی مثال اپنی زندگی سے دکھلائی۔ آپ صحابہ کے واقعات پڑھیے، ایک دو نہیں ہزاروں واقعات آپ کو صحابہ کی سیرت میں ملیں گے۔ تنے تنہا انہوں نے مقابلہ کیا۔ ایک واقعہ سیرت کی کتاب میں نقل کیا جاتا ہے، رستم جو ایران کا سپہ سالار تھا، ایران کا مطلب اس وقت کی امریکہ کی طاقت، جیسے امریکہ کی طاقت ہے ویسے ایران کی طاقت تھی۔ جب مسلمانوں کی فوج ان کے پاس حملے کے لیے گئی تو رستم نے ایک وفد بلایا کہ ایک وفد آئے، وہ بھی اندر سے گھبرا چکے تھے، مسلمانوں کی طاقت کا، ان کی قوت کا، ان کی بہادری کا شہرا سن کر وہ گھبرا چکا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک وفد بھیجو، ہم بات کریں گے، آپس میں صلح کی بات کریں گے۔ تو صحابہ کا مشورہ جب ہوا، حضرت سعد ابن ابی وقاص امیر تھے، تو حضرت ربیع ابن عامر نے کہا وفد بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک آدمی چلا جائے، ان کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کون سی طاقت سے؟ اس وقت کا سپر پاور اس کا کمانڈر کہہ رہا ہے، تو اس کے سامنے حضرت ربیع ابن عامر جو بڑے سپہ سالار بھی نہیں تھے، اس کی دعوت پر کہہ رہے ہیں کہ پوری آپ کو وفد بھیجنے کی ضرورت نہیں، جماعت کی شکل میں جانے کی ضرورت نہیں، ایک آدمی کو بھیجا جائے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو پوچھا گیا کون جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ تو پھر وہ چلے گئے بالکل معمولی لباس میں۔ جب وہ جانے لگے تو رستم نے دربار سجایا تھا کہ ایک بہت بڑا وفد آ رہا ہے، مسلمانوں کا وفد آ رہا ہے، آدھی دنیا پر جن کی حکومت ہے ان کا وفد آ رہا ہے۔ پورے قالین بچھا دیے تھے، گاؤں تکیے لگا گئے تھے، تو ایک معمولی سی گھوڑے پر یا خچر پر سوار ہو کر گئے۔ تو انہوں نے وہاں پہ داخل ہونے کے بعد وہاں جو ان کا تکیہ تھا سنہرے رنگ کا، اس سے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا۔ تو ایک سپاہی نے ان کو ٹوکا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، اگر اندر جانے کی اجازت ہے اسی حالت میں تو میں آؤں گا، نہیں تو واپس چلا جاؤں گا۔ وہ ڈر کے کہا چلے جائیے۔ تو پھر جو قالین تھا قیمتی، اس کو وہ تلوار اس پر ٹیکتے ہوئے گئے تو پورا قالین پھٹ گیا، کسی کو بات کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ رستم کے سامنے بیٹھے گئے تو اس نے پوچھا کیوں آئے، تم کون ہو، کیوں آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد۔ کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے بندوں کو بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت تک لے جانے کے لیے ہمیں بھیجا۔ تو اس طرح سے جرأت سے انہوں نے تقریر کی۔ تو اس وقت رستم نے کہا کہ مجھے ذرا موقع دیجئے۔ کہا موقع نہیں ہے، کہا کہ زیادہ سے زیادہ 2 دن کا موقع دے دیتا ہوں۔ اب انہوں نے بلایا تھا مسلمانوں پر ترس کھا کر، اب انہوں نے ان سے کہا کہ موقع زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن کا دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ موقع دینے کی اجازت ہمیں اسلام نے نہیں دی۔ تو یہ جرأت ایک مسلمان کی جرأت، یہ جرأت کہاں سے آئی؟ نبی کی تربیت سے آئی، قرآن کی تربیت سے آئی۔ ایسے صحابہ کے سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ اس ہمت، اس جواں مردی اور اس بہادری سے اسلام نے پوری دنیا پر اپنا غلبہ حاصل کیا۔ اسلام کے جھنڈے دنیا بھر میں جو حرکت کرنے لگے، اس کی وجہ یہ بہادری تھی۔ اس پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اس کی وجہ سے پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، ظلم کو دنیا سے ختم کیا، عدل و انصاف کو دنیا میں قائم کیا، ظالموں کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیے، اسی بہادری کی وجہ سے۔ اب یہ بہادری خالی لڑنے میں نہیں ہے، لڑنا تو بہت بڑی بہادری ہے، لیکن ظالموں کو ظلم سے روکنے کی جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے وہ بھی بہادری ہے۔ کسی کو برائی سے ہم روکتے ہیں زبان سے، یہ بھی بہادری ہے۔ کسی کے سامنے حق بات کا ہم اعلان کرتے ہیں، یہ بھی بہادری ہے۔ حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا افضل الجہاد کلمۃ العدل عند سلطان
کلمۃ العدل عند سلطان جائر، کہا کہ سب سے بہترین جہاد یہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے عدل و انصاف والی بات کا اعلان کرنا، ظالموں کے سامنے ظلم کی برائی کو بیان کرنا، یہ بھی بہادری ہے۔ کسی مسئلے میں اپنی رائے دینا، یہ بھی تو بہادری ہے۔ کہیں جا کر تقریر کرنا ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف، یہ بھی بہادری ہے۔ اس کے خلاف مضامین لکھنا، یہ بھی بہادری ہے۔ ان کے ساتھ جا کر سامنے ڈیبیٹ کرنا، یہ بھی بہادری ہے۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، حق والوں کو حق دلانا، یہ بھی بہادری ہے۔ بہادری کے جو بھی طریقے جس مناسبت سے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اختیار کرنا، یہ بہادری کے اندر داخل ہے۔ لیکن بہادری حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے، دانشمندی اور سمجھداری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جوش میں آ کر آدمی بھپڑ گیا تو ایک کا ایک ہو گیا، اس کی اسلام ترغیب نہیں دیتا ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو آدمی کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پیتا ہے۔ اپنے اوپر کنٹرول کرنا، یہ بھی بہادری ہے۔ تو بہادری یہ نہیں کہ آدمی جوش میں آ کر کچھ کر بیٹھے، نہیں، اس کے لیے پری پلان کام ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے ساتھ کس وقت کس کی ضرورت ہے، کس پہلو کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو مشورے سے طے کرنا، یہ بہادری ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر بہادر کون تھا؟ لیکن اللہ کے رسول کو جب ہجرت کا موقع آیا تو یہ نہیں کہا کہ چلو میں ہجرت کر رہا ہوں، جو جائے مجھ سے مقابلہ کریں، روکنے والا روک دے، یہ نہیں کہا، بلکہ چھپکے سے چلے گئے اور پھر غار کے اندر جا کر 3 دن تک چھپے رہے تاکہ دشمنوں کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ تو تدبیر کے ساتھ کام کرنا، یہ اصل بہادری ہے، اس کی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ تو اب بہادری کو اختیار کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ آدمی کے اندر بہادری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو اپنے پروردگار پر بھروسہ ہو، اس کا یقین ہو، اس کی طاقت، اس کی قدرت پر یقین ہو کہ اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ یقین دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور تقدیر پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز مقدر کر رکھی ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ نے موت لکھی ہے تو ہزار ہم بچنے کی کوشش کریں، بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے زندگی لکھی ہے تو ہزار ہم مقابلہ کریں، کوئی ہمیں مار نہیں سکتا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہا کہ جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے یا تمہیں خود کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ ساری چیزیں ہم نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے لکھا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جب ساری چیزیں اللہ کی طرف سے مقدر ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا وجہ، گھبرانے کی کیا وجہ، پیچھے ہٹنے کی کیا وجہ، ظالموں سے خوف کرنے کی کیا وجہ؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے تو یہ چیز کوئی مشکل نہیں۔ تیسری چیز جو کہا، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی طاقت پر یقین، ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ چوتھی چیز کہاں؟ اللہ کے ذکر کی کثرت، اللہ کے ذکر کی کثرت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا،
ایمان والو جب کسی سے مقابلہ کرو تو جمے رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، دعا کرتے رہنا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا۔ اس سے بھی انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی انسان کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں چیز جو بتائی گئی وہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھنا۔ اس کی قرآن نے ترغیب دی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، یہ ان کفار کے پیچھا کرنے میں پیچھے کمزور مت پڑیے۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون، اگر ان کے مقابلے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے، تم پر زخم آتے ہیں، ان کو بھی تو زخم آتے ہیں، تمہیں مرنے کا ڈر ہے، ان کو بھی تو مرنے کا ڈر ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ سے تمہیں ان چیزوں کی امید ہے جس کی امید ان کو نہیں ہے، یعنی جنت۔ ہم اس دنیا کی زندگی کو آخری زندگی نہیں سمجھتے ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو آخرت میں ثواب کی امید، جنت کی امید، اللہ کی رضامندی کی امید، یہ وہ طاقت ہے جو ہر میدان میں مسلمان کو آگے رکھتی ہے۔ اسی لیے کہا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ سے تمہیں ان چیزوں کی امید ہے جو کافروں کو امید نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ بہادروں کے واقعات بھی پڑھنا چاہیے۔ جو بہادر صحابہ میں اور اسلامی تاریخ میں جو ہمارے بڑے بڑے بہادر سپہ سالار مجاہدین گزرے ہیں، ان کے واقعات پڑھنے چاہیے، ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے، جس سے ہمیں ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ملتا ہے، اپنی جان کو قربان کرنا، اپنے مال کو قربان کرنا، اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنا، یہ جذبہ سیرت کے مطالعے سے، واقعات کے مطالعے سے پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں سے ہم اپنے اندر بہادری کی صفت کو پیدا کر سکتے ہیں، جو صفت اللہ کو بھی محبوب، اللہ کے رسول کو بھی محبوب اور ہر قوم کے لیے محبوب ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری ترقی بھی ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر ہمت ہارنا، پست ہونا، بزدلی دکھانا، مایوس ہونا، یہ مسلمان کا شیوا ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہمیں بہادری سے، ثابت قدمی سے اور پورے جذبے اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، لیکن ہر کام کو تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بڑے کے مشوروں کے ساتھ، جس طرح سے جس چیز کی ضرورت ہو۔ جیسے کہا گیا ہر چیز کا علاج لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دوسری بھی تدبیریں ہیں جس کی وجہ سے ہم ظالموں کو ظلم سے اور بے انصافی، ناانصافی کرنے والوں کو ناانصافی سے روک سکتے ہیں، حق لوٹنے والوں سے حق چھین سکتے ہیں۔ دوسری بھی تدابیر ہیں بڑوں کے مشورے سے اور پوری سوچ سمجھ کے ساتھ شریعت کی روشنی میں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ صفت پیدا فرمائے، اور جو حق کا فیصلہ اللہ کا ہے، صحیح فیصلہ حق کے ساتھ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب